بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بستر پر نیند آ جانے سے پہلے اپنے پہلو میں سوئی اپنی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی پیاری سی اور نرم و نازک شکل پر کافی دیر غور کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، کیا مسکین ہوتی ہے یہ عورت بھی، برسوں اپنے باپ کی شفقت کے سائے تلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پلتی بڑھتی ہے، اور اب کہاں نکاح کے بعد ایک ناواقف شخص کے ساتھ اس کے گھر میں ہے، اور اس ناواقف شخص کے لیے اس نے اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، والدین کا لاڈ پیار اور ناز نخرہ چھوڑا، اپنے گھر کی راحت اور آرام کو چھوڑا، اور اپنے شوہر کی دل و جان سے خدمت کرتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کی راحت اور سکون کا اس کے سکون اور راحت کی وجہ بنتی ہے، اور بس یہ سب کچھ اس لیے کرتی ہے تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور بس اس لیے کہ یہ اس کے دین کا حکم ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بے دردی اور بے رحمی سے اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں، بلکہ کچھ تو دھکے دے کر اپنے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، انہیں واپس اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بیویوں کو گھر چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں، باہر ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہیں، جس کا ان کے گھر میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے باہر اٹھنے بیٹھنے کا دورانیہ ان کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے دورانیے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنے گھر کو اپنی بیوی کے لیے جیل بنا کر رکھ دیتے ہیں، نہ انہیں کبھی باہر لے جاتے ہیں اور نہ ہی کبھی ان کے پاس بیٹھ کر ان کے دل کا حال سناتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی بیوی کو ایسی حالت میں سلا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کسی چیز کی خلش اور چبھن تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کا گلا کسی قہر سے دبا جا رہا تھا۔ کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنی راحت اور اپنی بہتر زندگی کے لیے گھر چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کر اپنی بیوی اور بچوں کی خبر تک نہیں لیتے کہ ان پر ان کے باہر رہنے کے عرصے میں کیا گزرتی ہوگی۔ کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو گھر کی ذمہ داری سے بھاگ جاتے ہیں، جس کے بارے میں ان سے روز محشر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، اس لیے کہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، کیونکہ بیوی پر ظلم ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرسکون گھریلو زندگی عطا فرمائے، آمین۔